السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال نبینا المصطفى صلوات اللہ وسلامہ علیہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ وقال في حدیث آخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار نبی کی اتباع ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، بدعت و خرافات میں دن رات گزارتا ہے اور اس کی پوری زندگی بدعت و خرافات سے لت پت ہے، تو وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کے عمل کے مطابق ہمارا دین نہیں ہے یا ہمارا عمل نہیں ہے، چاہے وہ قولی عمل ہو یا فعلی ہو یا اعتقادی ہو، فہو رد، تو وہ قول فعل عقیدہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے اس دین میں، تو وہ نئی چیز، ایجاد کردہ چیز وہ مردود ہے، چاہے وہ دین میں قولی چیز ہو، فعلی چیز ہو یا اعتقادی ہو یا منہجی ہو، جو بھی چیز ہو وہ مردود ہے۔ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ شعبان کا مہینہ ہے، آج سعودی عرب کے اعتبار سے تیرہ تاریخ ہے، بلکہ 14 ہے، یعنی 14 شعبان ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں اور ہماری اور آپ کی ایجاد کردہ کچھ بدعتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے مسنداً مرفوعاً ذکر کی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کی ہے۔ بہرحال حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، چاہے وہ قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے اعتقادی ہو، چاہے منہجی ہو، وہ مردود ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے جیسا کہ میں نے بتلایا، اور آج 14 تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کچھ سنت ہے اور ہماری اور آپ کی ایجاد کردہ کچھ بدعتیں، خرافات اور شریعت کی مخالفات، انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ مخالفات ہم گوشے گزار کر دیں۔ کوشش ہوگی کہ تیزی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ دیں تاکہ آپ اسے کم وقت میں زیادہ چیزیں سن لیں۔ نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا۔ بھئی غسل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آج غسل کر رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات ہے تو اس کی کوئی دلیل چاہیے۔ نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا، گلی کوچوں میں دیا رکھنا، جلانا، جسے غیر کرتے رہتے ہیں اپنے تہواروں کے موقع پر، انہی کی نقالی میں مسلمان کرے، غلط۔ نمبر 3، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا
اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر گھر میں بیٹھنا، اس نیت سے کہ خاوند کی آج روح آئے گی اور بیوہ سے ملاقات کر کے جائے گی۔ یہ سب وہم ہے، توہمات میں سے ہے سب، یہ کتاب و سنت نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھ سکتے تھے اپنی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کے لیے، اس کے استقبال میں؟ کیا اپنے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ کیا حسنین اپنے نانا کی روح کے انتظار میں 15 شعبان کو نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ ہم ہی لوگوں کے بزرگان کی روحیں آتی ہیں بس۔ نمبر 4، گھر کے اندر کسی حصہ میں بستر لگانا، خوب سندر تکیہ وغیرہ کا اس میں اہتمام کرنا، بہتر چادر بچھانا، اس نیت سے کہ آج مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آئیں گی اور اس بستر پر آرام کر کے جائیں گی، اور اگر گندگی ہوگی، اہتمام نہیں ہوگا تو دوبارہ نہیں آئیں گی۔ یہ بھی خرافات ہے۔ مرنے کے بعد روحیں یا تو سجین میں ہے یا تو علین میں ہے، یا جہاں اللہ رب العالمین کو رکھے۔ کچھ کو جنت پہ پہنچا چکا ہے، کچھ روحیں پہلے آسمان میں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث میں، معراج کے واقعہ میں دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ روحیں موجود تھیں۔ تو یہ کہنا بلا کسی صریح دلیل کے کہ روحیں آتی ہیں، کھاتی ہو پیتی ہیں، آرام کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں پھر جاتی ہیں، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ صرف مارے گھٹنا پھوٹے سر، الٹپ بے سروپا باتیں، یہ اہل سنت والجماعت بالخصوص قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے جو منہج صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ایسے چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ نمبر 5، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان لگانا اور اس پر بہتر قسم کا کھانا اس کی پسند کا چن دینا کہ آج وہ روح آئے گی ان کی اور کھا کر کے جائے گی اپنی پسند کی چیز، اور اگر نہیں لگائیں گے تو ناراض ہو جائے گی روح، پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ نمبر 6، قبروں پر جا کر کے نعرے تکبیر بلند کرنا 15 شعبان کی رات کو۔ نمبر 7، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا۔ قبر کی زیارت کبھی بھی کر سکتے ہیں، فزوروها فإنها تذکر الاموات، قبروں کی زیارت کیا کرو، کر سکتے ہو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ لیکن 15 شعبان کی رات ہی کو کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے اتفاق پڑا کہ 15 شعبان کی رات کو چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دن کا انتظار کرنا، رات کا انتظار کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی سنت عدد کے ساتھ ہے، کیفیت کے ساتھ ہے، جگہ کے ساتھ خاص ہے، وقت کے ساتھ خاص ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو مقید نہیں کریں گے۔ نمبر 8، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری صلاۃ ادا کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، ہر آیت، ہر رکعت میں۔ اس طرح سے 100 مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ کتنے؟ تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جا کے 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اسی کو صلاۃ ہزاری کہتے ہیں۔ نمبر 9، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کبھی کر سکتے ہیں، یہ 15 شعبان کی رات کی کون سی خصوصیت ہے؟ نمبر 10، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر کے اجتماعی دعا یا اجتماعی عبادت کرنا، یہ سب بدعت و خرافات۔ نمبر 11، محلے کے امام کا ہر گھر جانا اور وہاں سے رخصت ہونا، اور گھر والوں کا اپنے کسی مرے ہوئے شخص کے نام پہ امام کو رخصت کرنا، پیسہ دے کر، پکوان دے کر، کپڑا دے کر، یہ سب بدعت و خرافات ہے، اور پیٹ پالنے والوں نے ایسا کچھ ایجاد کر رکھا ہے۔ نمبر 12، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا۔ بھئی اگر ہفتہ والے روزہ رکھتے ہیں تو جمعرات سوموار کو رکھیے، ماہانہ روزہ رکھتے ہیں تو ایام 20 عربی کی 13، 14، 15 کو رکھیے، اور سالانہ روزہ رکھتے ہیں نفلی تو شعبان کے 6 روزے رکھیے، ذی الحجہ کا روزہ رکھیے یوم عرفہ کا، اور پھر محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھیے، یا اور زیادہ رکھیے، محرم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر شعبان کا بکثرت روزہ رکھیے، یہ سالانہ روزہ ہے۔
تو صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا نہ تو ہفتہ واری سنت میں، نہ تو ماہانہ سنت میں، اور نہ سالانہ سنت میں، کہیں نہیں ہے۔ لہذا یہ بدعت و خرافات ہے۔ صرف 15 شعبان کو روزہ 15 شعبان کی خصوصیت کے لیے رکھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 13، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو شب قدر کہنا، شب قدر جانتے ہیں کون سی رات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمسوها فی الاشر الاواخر ای فی وتر منها، رمضان کے آخر اشرا کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو تلاش کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، اور اسے 4 ناموں سے یاد کیا گیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، یہ قرآن نے نام دیا ہے، اور لیلۃ الصدق سرٹیفکیٹ کی رات، لیلۃ البراء نجات کی رات اسے کہتے ہیں۔ یہ 4 نام علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں لکھا ہے، لیلۃ المبارکہ کی تشریح میں، تفسیر میں، اور فتح البیان میں علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے 5 نام ذکر کیے ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی اس کا نام ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ سب صفتی نام ہے اس رات کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لیلۃ البراء جس کو کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ رمضان کے اندر ہے۔ 15 شعبان کی رات کو جس نے لیلۃ البراء کہا، یا لیلۃ القدر کہا، یا اسے لیلۃ الصدق کہا، یا لیلۃ الرحمہ کہا، یہ سب ان کے دیے ہوئے نام ہیں، یہ کتاب و سنت نے یہ نام نہیں دیا ہے۔ اگر روافظ کے ہاں اس کو لیلۃ البراء کہتے ہیں تو وہ تبرہ بازی سے ہے، یعنی وہ رات جس میں دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری ظاہر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ ان کے ہاں بیزاری کی رات ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں نہیں ہے۔ لہذا دھوکہ نہ کھائیں اور جانیں کہ 15 شعبان کی رات کے تعلق سے جو یہ سب باتیں کی گئی ہیں اور اس کا جو سب اہتمام کرتے ہیں کن لوگوں نے زیادہ کی ہے۔ نمبر 15 بلکہ نمبر 14، 15 شعبان کی رات کو شب برات نام دینا، جسے کتاب و سنت نے نہیں دیا ہے بلکہ اہل بدعت نے نام دیا ہے۔ تو نہ تو شب قدر اسے کہیں، نہ ہی لیلۃ البراء کہیں، برات کی رات شب برات بھی اس کو نہ کہیں۔ نمبر 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی مجلس، دینی مجلس کا اہتمام کرنا۔ اگر یوں ہی کسی عالم سے بات ہو گئی، عالم نے کہا کہ بھئی 15 شعبان کو تو میرے پاس ٹائم ہے اور آگے پیچھے ٹائم نہیں ہے، آپ اسی عالم کو سننا چاہتے ہیں، چلو آپ نے 15 شعبان ہی کو سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس لیے پروگرام 15 شعبان کی رات کو کرنا کہ آج 15 شعبان کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، نہ ہی سلف صالحین نے ایسا کچھ کیا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا یہ بدعت و خرافات میں سے ہے۔ نمبر 16، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ کسی دن روزہ نہ رکھنا، یہ بھی مخالفات میں سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 17، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدایہ اور تقسیم کا بدلاؤ کرنا، کسی کو ہدیہ دیجیے، کسی کے ہاں سے آپ کے پاس آئے 15 شعبان کے دن یا رات کو، اس کا بھی ثبوت سلف میں نہیں ملتا۔ نمبر 18، 15 شعبان کو دعا کرنا اس نیت سے کہ آج رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، صحابہ پر بھی گزری، اور نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے اس رات کو خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے، مشاہد و مشرک کو نہیں بخشتا، اس لیے ہم وہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے ہر پچھلے رات کو، ہر رات کے پچھلے حصے میں۔ تو جب اللہ رب العالمین ہر رات کو پچھلے حصے میں نزول فرماتا ہے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، تو ہر رات کو یہ عبادت کیجیے، پھر 15 شعبان کی رات کی کون سی خصوصیت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا بھی حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے نواز دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والے مجھ سے بخش دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سب کا اتفاق ہے کہ صحیح ہے، اور ہر رات کو پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ سمائی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو ہم اس مناسبت سے ہر رات کو کیوں نہیں جاگتے ہیں، ہر رات کو کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اور 15 شعبان کی روایت پر کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، صحابہ کرام نے کیا بھی نہیں، پھر میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمارا اور آپ کا انصاف ہے۔
نمبر 19 سورہ دخان میں موجود لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات لینا، یہ بھی حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے رد کی ہے، کہا کہ اکرمہ کا یہ قول ہے، باقی کسی مفسر نے ایسا نہیں کہا ہے اور باطل ہے، بے بنیاد ہے، بلا دلیل ہے۔ نمبر 20 یہ عقیدہ رکھنا کہ سنوی تقدیر 15 شعبان کی رات کو متعین ہوتی ہے اور اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے، نہیں، فیہا یفرق من کل امر حکیم، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، یہ ہے 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ نمبر 21 15 شعبان کی رات کو ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیزاری ظاہر کرنا اور دشمنی کا اظہار کرنا، یہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اہل باطل کرتے ہیں، ہم کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 22 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنانا گوشت کا اور اسے آگ پہ جلانا، اور جب جلنے لگے بدبو آئے تو ناک پہ کپڑا رکھ لینا اور یہ تصور کرنا کہ ایسے عمر نعوذ باللہ جہنم میں جلے گا، اسے بدبو آئے گی، تو یہ روافظ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کو اسے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 23 ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش ہوتے ہیں، لیکن 15 تاریخ ہی کو تصور کرنا اور یہ سمجھنا کہ 15 تاریخ ہی کو یہ رات دن میں ہوتا ہے، کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شعبان بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، ترفع فیہ اعمال العباد، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فأحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل نہ اٹھایا جائے مگر یہ کہ میں روزہ سے رہوں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن کیا 15 شعبان کی رات کو؟ کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی تخصیص کہیں نہیں ہے۔ نمبر 24 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء کرام کو دعوت دینا اور علماء کرام کا دعوت کھا کر کے فارغ ہو کر کے اجتماعی شکل میں گھر والوں کے لیے میزبان کے لیے دعا کرنا، تو 15 شعبان کے دن کو اگر دعوت دے تو مخالفت نبی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو روزہ رکھا ہے، تو یہاں علماء ایسا کریں، کھائیں، کھانے کے لیے آئے تو بھی غلط، کوئی میزبان کھانا پکائے کھلائے تو بھی غلط، اور اگر رات میں دیتے ہیں تو 15 شعبان کی رات کی کون سی خصوصیت ہے کہ علماء کی دعوت کی جائے؟ اور دوسری مخالفت یہ ہے کہ اجتماعی شکل میں دعا کرنا، آپ میزبان کے لیے دعا کر دیجئے اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی وبارک له فیما رزقتہم، کافی ہے۔ اجتماعی شکل میں کسی ایک شخص کا کچھ کہنا اور سب کا آمین آمین کہنا، اس طرح سے میزبان کے لیے دعا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ 25 نمبر آتش بازی کرنا، 26 نمبر بجلی اور کمکما کا خوب اہتمام کرنا، 27 نمبر پٹاخہ پھوڑنا، 28 نمبر صدقے و خیرات کا اہتمام کرنا، 29 نمبر 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کو سجانا، بھئی قبر کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ 30 نمبر 15 شعبان کی رات یا دن کو حلوہ خوری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھا، ہم اور آپ حلوہ خوری کرتے ہیں، حلوہ پکاتے کھاتے ہیں، یہ کتنی بڑی مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچائے، پوری امت کو مولا بچائے اور ہر شخص کو بچائے اور دین کے نام پہ اس طرح بدعت و خرافات اپنے گھروں میں نہ آنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔